مر جائے تو اس کو نہلاؤ بہت سکون سے، زیادہ زور سے نہ مسلو کہیں اسے تکلیف نہ ہو جائے، کاندھے پہ اٹھاؤ بہت دھیرے دھیرے، اسے زیادہ جھٹکے نہ دو کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا میں آپ گھوم لو، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنا اسلام نے آپ کو بتا دیا، ٹرینڈ کر دیا، اتنا سب مذہب مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ ہے یہ اسلامی تو ہے پانی ملے وضو کرو، اور یا اللہ پانی نہ ملے، ضروری تھوڑی ہے ہر جگہ پانی اویلیبل نہیں ہے۔ چلو آج کا تو ترقی کا زمانہ ہے، آج سے 1400 سال پہلے کہاں اتنا پانی تھا، اور عرب میں تو ویسے آج بھی پانی کم ہے۔ تو اللہ نے تیمم دیا کہ پھر پاکی تیمم سے حاصل کرو، اور اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے تو تیمم کے ذریعے وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ بتائیے آپ دوسرے مذہب میں اگر ہو کوئی اتنی گہرائی تو ذرہ برابر بھی نہیں، اس کے کہیں آس پاس بھی نہیں۔ میں جو کہتا جا رہا ہوں کسی بچے کو بولنے نہ دیں، اور جو لوگ موبائل میں ویڈیو بنا رہے ہیں نا وہ اپنا ویڈیو بند کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میری بے شمار ویڈیو نیٹ پہ ہیں، آپ روزانہ دیکھتے ہو، اپنے موبائل میں بنا کے کیا کرو گے؟ اور جو نیٹ پہ آتی ہے وہ تمہارے موبائل میں تو آتی ہے، میرے میں تھوڑی آتی ہے۔ جو تم دیکھتے ہو نیٹ پہ ویڈیو تو تمہارے میں تو آتی ہوگی، اور یہ بھی تمہارے میں ہی ہے نا، تو فرق کیا ہے؟ اس لیے آج مجھے لائیو سنو، آپ اوریجنل سنو، ہے نا۔ میں پجاوا میں آیا ہوں نا تو مجھے آپ دیکھ کر کے سنو، اور موبائل میں کل کو سنتے رہنا، وہ تمہارے موبائل میں آئے گی۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ آپ ذرا سمجھیں، آپ ذرا سمجھیں۔ حد یہ ہے کہ جب تک زندہ ہے تب تک اسلام نے قانون بتائے، مر جاؤ تب بھی قانون بتائے، کیسے غسل دینا میت کو، کیسے کفن دینا میت کو، کیسے قبر کھودنا ہے، کیسے رکھنا، کیسے نماز جنازہ پڑھانا، کیسے ایصال ثواب کرنا ہے، بتایا کہ نہیں بتایا؟ اور اسلام نے تو مرنے کے بعد بھی اتنی اہمیت رکھی ہے۔ لوگوں اسلام کا ذرا طور طریقہ تو دیکھو کہ مر جائے تو اس کو نہلاؤ بہت سکون سے، زیادہ زور سے نہ مسلو کہیں اسے تکلیف نہ ہو جائے، کاندھے پہ اٹھاؤ بہت دھیرے دھیرے، اسے زیادہ جھٹکے نہ دو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، بالوں میں نہلانے کے بعد کنگھی کرو، بال الجھ رہے ہو تو پھر کنگھی سے زیادہ بال مردے کے کھینچو مت کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ اور مرنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے کفن پہنایا جا رہا ہے، اور کفن بھی کیسا پہنایا جا رہا ہے کہ مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے۔ یا اللہ ایک سے کپڑے کیوں نہیں؟ دونوں کو 3 ہو جاتے، اس لیے مرد سے عورت کا پردہ زیادہ ہے۔ عورت کے جسم کا آدھا حصے سے بھی کم چھپانا فرض ہے، اور عورت کو پورا چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، اور عورت کو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک چھپانا فرض ہے۔ تو اسلام کی احتیاط دیکھو، جسے کم چھپانا ہے 3 کپڑا، جسے زیادہ چھپانا ہے 5 کپڑا۔ بتاؤ بھائیو احتیاط ہے کہ نہیں؟ ایک صاحب نے ہم سے کہا عورت نے اسلام کو کم دیا، حق مارا ہے۔ ہم نے کہا تجھ سے کون کہہ رہا حق مارا؟ بولے بھئی یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو معاملہ اسلام میں دیکھا جائے تو مرد کے مقابلے کم ہے۔ میں نے کہا بے وقوف، تو زندے کی بات کر رہا، اسلام نے تو مرنے کے بعد بھی عورت کو آگے رکھا، مرد کو 3 کپڑے اور عورت کو 5 کپڑے دیے جا رہے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو بھائی رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ مرنے کے بعد بھی اسلام نے عورت کا خیال زیادہ رکھا ہے، 5 کپڑے مرنے کے بعد ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جو میں جملہ میں شائستہ انداز میں بول رہا ہوں، میں بہت جوشیلی تقریر نہیں کر رہا، چونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوش میں کہنے کی ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، سب کے گھروں میں، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، بہن بیٹی ماں بیوی سب کے گھر میں، جب اسلام نے مرنے کے بعد بھی اس عورت کو مرد کے مقابلے 2 کپڑے زیادہ دیے، بات سمجھنا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اسلام نے اس عورت کو مرنے کے بعد بھی مرد کے مقابلے 2 کپڑے زیادہ دیے ہیں، تو پھر زندگی میں یہ جو آدھا بدن دکھاتی گھوم رہی ہیں، یہ جو زندگی میں باریک کپڑا چست کپڑا پہن کے گھوم رہی ہیں، مجھے بتاؤ اسلام کے یہ راستے کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے میرے بھائی، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں یار ماحول ہی ایسا چل رہا،
ہم یہ کہتے ہیں کسی سے بھائی تم نے کیسے کپڑے پہنا دیے, یہ اس طریقے کے کپڑے یار نہ پہناؤ اپنے گھر میں. تو آدمی کیا کہتا ہے حضرت ماحول ہی ایسا چل رہا. تو اگر تیرے اندر طاقت ہے, تو نے ماں کا دودھ پیا ہے, تو جس اپنی بیوی کو, جس اپنے گھر کی عورت کو تو یہ جو ایسے کپڑے پہنا رہا تھا مغربی تہذیب والے, جو بالی ووڈ کو دیکھ کے تو کپڑے پہنا رہا تھا نا, ہاف برہنہ کر کے گھما رہا تھا, جو چست کپڑے تو پہنا رہا تھا, تو مرنے کے بعد ماحول کہاں مر گیا؟ اب بھی تو ماحول ایسا ہی ہے, پھر کیوں کفن میں 5 کپڑے دے رہا؟ اب بھی تو ایسے ہی کپڑا پہنا کے دفن کر. تب جانے تیری طاقت کہ تو بہادر ہے. اب ساری بہادری نکل گئی. شادی کا موقع آیا تو مولانا ماحول ایسا چل رہا ہے, کیا کریں؟ جب میت کا موقع آیا تو ماحول کہاں چلا گیا؟ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ شادی کے موقع پہ ڈانس پارٹی کر رہا, ماحول ایسا چل رہا ہے. ڈانس ہو رہا, ماحول ایسا چل رہا ہے. جس کپڑے بچیوں کو جنس پہنا رہا, ماحول ایسا چل رہا ہے. شادی میں دلہن کو اسٹیج پہ بٹھا کے سیلفیاں دلا رہا, ماحول ایسا چل رہا ہے. جب کل کو یہی مر گئی تو ماحول کہاں چلا گیا؟ کیوں میرے بھائیو؟ ماحول تو وہی ہے نا. اب لاؤ نا ہمت, اب لاؤ اگر طاقت ہے تو ہمت. اب اس کو آدھا کفن دے کے کرو دفن, ہم جب جانے. اب تو ایسی شریعت آ گئی, اے پجابہ والو, اگر انتقال ہوا, چاہے وہ زندگی میں اسکرٹ پہن کے گھومتی تھی, چاہے جنس پہن کے گھومتی تھی, چاہے وہ ہاف جسم دکھا کے گھومتی تھی, لیکن اگر انتقال ہوا اب تو شریعت کا معاملہ یہ ہے, اب تو کہا جا رہا ہے قبر میں بھی رکھا جائے گا تو چاروں طرف سے چادر لگائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا غیر لوگ ہٹ جائیں, اپنے اپنے قریبی آ جائیں. میں نے کہا آج غیر کو کیوں ہٹا رہا ہے؟ تو نے شادیوں میں بے پردگی میں نہیں ہٹایا غیروں کو, جب بازاروں میں گھماتا تھا تب نہیں ہٹایا غیروں کو, جب میلے میں گھماتا تھا تب نہیں ہٹایا. اور یہ بھٹ پورا پجادے کی مہندی میں جو پوری پوری رات فرقہ کھچیڑ نہیں تھی, جب تجھے یاد نہیں آئی تھی یہ چادر, تجھے آج یہ چادر یاد آئی ہے؟ مجھے بتا, اگر یہ چادر تجھے زندگی میں یاد آ گئی ہوتی تو قبر میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی, تیرے لیے اللہ کی مہربانی ہو جاتی. اب یاد آ رہی ہے تجھے؟ میرے بھائی میری بات غلط نہیں ہے. ہاں, یہ بھٹ پورے پجاوے کی مہندی میں خوب برقع کھچڑ نہیں تھی, تب تیری شریعت کہاں گئی تھی؟ جا رہی تھی یہ بیٹیاں, مرد کم ہیں عورتیں زیادہ ہیں, کیا کرنے جا رہی ہو؟ مہندی دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں. مقابلے قوالی ہو رہی ہے, اس میں عورتیں زیادہ, میلوں میں دیکھو عورتیں زیادہ, مزاروں پہ دیکھو عورتیں زیادہ, بازاروں میں دیکھو عورتیں زیادہ. رامپور میں شدام مارکیٹ میں گھس کے دکھا دیو تم مجھے, میری بات غلط نہیں ہے؟ کون جا رہی ہیں؟ ہمارے تمہارے گھر کی تو جا رہی ہیں, اس پہ ہم نہیں لگائیں گے. کیوں مرنے کے بعد کیوں ساری شریعت یاد آ رہی ہے؟ مرنے کے بعد امام کو نہیں ہٹنے دیتا. حضرت یہی رہی ہو, کفن کیسے کٹے گا؟ قبر کیسے کھدے گی؟ غسل کیسے دیا جائے گا؟ اب امام کو ہٹنے نہیں دے رہا تھا اور زندگی میں امام کو قریب آنے نہیں دے رہا تھا. جب زندہ تھا تو امام کو قریب نہیں آنے دیا, نہ اس نے امام کو خود قریب کیا, نہ خود امام کے قریب, دور ہی دور رہا.